بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پورے ملک میں ایسا لگ رہا ہے جیسے گرفتاریوں کا سیزن ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی مقبوضہ علاقے میں رہ رہے ہیں، جیسے مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ فلسطین ہو، جہاں پر عام آدمی کے حقوق ختم کر دیے گئے ہیں اور کسی انسان کو، کسی آدمی کو موجودہ رجیم کے خلاف بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جتنا مرضی ظلم کریں ان کے اوپر بھی آگے سے مت بولیں۔ یہ پالیسی اس وقت پورے ملک میں نافذ کی گئی ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، ابھی ایک بڑی اہم خبر بریک کی ہے، جو 92 نیوز کے جو بیورو چیف ہیں رانا عظیم صاحب، انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مکمل منصوبہ تیار ہو چکا تھا، گرفتاری ہونے جا رہی تھی ان کی، اور عین آخری لمحے میں جا کر یہ پلان، اس پر عمل درآمد روک دیا گیا، کیونکہ اس ملک کی بہت اہم شخصیت نے کہا کہ اگر ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا تو اس کے رد عمل میں جو عوام باہر نکلیں گی ان کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح سے جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو روکنے کی کوشش کی زور زبردستی، تو عوام کا رد عمل بہت سخت آیا۔ اب بھی جیسے ہی عمران خان صاحب کال دیتے ہیں، پوری عوام، پورا پاکستان باہر آ جاتا ہے۔ اس بات سے ان کو بہت تکلیف ہے، موجودہ امپورٹڈ حکومت کو اور نیوٹرلز کو، جو کہ ان کے ہینڈلرز ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے، یا ان کو کم از کم گھر میں نظر بند کر دیا جائے، ان کے رابطے ختم کر دیے جائیں، تاکہ ان کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت پورے ملک میں ایک لہر اٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات جو ہیں وہ سب اس بے چینی کا سبب ہے۔ وہ اس لیے، اب دیکھیں، حمزہ شہباز نے وہاں پر 100 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا، اور کہا کہ جو لوگ 100 یونٹ سے کم خرچ کریں گے ان کے بل معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ بہت بھونڈی حرکت ہے۔ کیسے پتہ چلے گا اتنی عوام میں سے کہ کس نے 100 یونٹ استعمال کیے تھے؟ اور مجھے یہ ناظرین اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 100 یونٹ، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہے، اس کی بھی بجلی 100 یونٹ سے زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بھونڈی حرکت ہے۔ یہ صرف ان حلقوں کے عوام کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہے، کیونکہ نہ تو یہ 100 ارب روپیہ انہوں نے اپنے پنجاب کے بجٹ میں ایلوکیٹ کیا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ اپروول لی، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کی، صرف یکدم انہوں نے اعلان کر دیا۔ ناظرین، اعلان اس لیے کیا انہوں نے کہ ان کو واضح شکست نظر آ رہی ہے ضمنی انتخابات میں جو 20 حلقے ہیں، اور یہ اعلان بھی انہوں نے اسی شکست کو روکنے کے لیے کیا کہ جب انہوں نے سروے کرایا اور ان کو پتہ چلا، انہی کے لوگوں نے، خفیہ ایجنسیوں نے، سب نے ان کو رپورٹ دی کہ ضمنی انتخابات کے 20 حلقوں میں سے 18 پر پی ٹی آئی بڑے آرام سے جیتنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے یکدم یہ 100 ارب روپے کا اعلان کر دیا۔ ترقیاتی اسکیمیں وہاں پہ اوور نائٹ شروع کر دی، بڑی سپیڈ سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں میں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، بیت المال کی صورت میں یا زکوٰۃ کی صورت میں، کسی بھی طریقے سے ان میں پیسے دے کر ان سے ووٹ خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں یہ مسئلہ ان کا جو اس وقت جو سر دست ان کے سامنے مسئلہ ہے، وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی وہ انتخابات جیت جاتی ہے، اور وہ یقیناً جیت جائے گی، تو پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو نیوٹرلز کے لیے بھی بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، امپورٹڈ کے لیے تو مشکل ہوگی ہی، کیونکہ پنجاب جب ان کے ہاتھ میں آ گیا، اگر تحریک انصاف کے ہاتھ میں، تو یہاں سے جو جلوس جائیں گے یا جو لانگ مارچ کی کال دیں گے عمران خان صاحب، اس کے لیے جو لوگ یہاں سے جائیں گے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسلام آباد جا کر رکیں گے اور اپنے مقصد کو لے کر وہاں سے واپس آئیں گے۔ آپ نے دیکھا پچھلا جو 25 مئی کو اور 25 جون کو جو انہوں نے ظلم کیا، جو اسلام آباد جا رہے تھے لوگ، کیسے ان پہ ٹیئر گیسنگ کی، ان پہ ظلم کیا، ڈنڈے برسائے، ان پہ ربر بلٹس فائر کی، جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی فوج کرتی ہے، وہی سلوک یہاں پر عوام کے ساتھ کیا گیا۔
تو اگر پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ جو احتجاج ہوگا اس سینٹرل گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی، اس کے خلاف روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو بڑی آسانی سے یہ تبدیلی کا سفر پنجاب سے شروع ہوگا اور سینٹر میں جا کے ختم ہوگا اور شہباز شریف کو بھی جانا ہوگا. تو ناظرین، اس لیے اب ہر اوچھا، ہر غیر قانونی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ قانونی ہوں چاہے غیر قانونی ہوں، کہ کسی طریقے سے پنجاب میں ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دینا. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ اوپر سے بھی ان کو یہی احکامات دیے جا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں یہاں سے نہ جیتے، کیونکہ ان کو لانے والے ہینڈلرز کو بھی پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی آ گئی تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اس کے لیے ناظرین انہوں نے دھاندلی کے مختلف طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں. پہلا میں نے اس سے پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ان حلقوں میں جہاں پر ابھی صوبائی حلقوں میں جہاں پہ یہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کے جو گڑھ ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو کنفرم ووٹرز ہیں، ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے دوسرے حلقوں میں. اور باہر والے حلقوں سے 10,000 تک بتایا گیا ہے کہ ہر حلقے میں 10,000 تک، ہر حلقے نہیں ہر یو سی میں، اور ایک حلقے میں کتنے سارے یو سی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہر یو سی میں تقریباً 10,000 ووٹ انڈکٹ کیا گیا ہے باہر کے حلقوں سے لا کے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں، مردہ افراد ہیں، ان کے ووٹ بھی ڈالے جائیں گے. جو لوگ بیرون ممالک ہیں ان حلقوں میں سے، ان کے ووٹ بھی ڈالے جائیں گے. اور اب ایک اور نئی طریقہ کار انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ خبروں میں آ رہا ہے اب یہ، اور ذرائع اس کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے لیے اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ باتیں سر عام کھل چکی ہیں، اس لیے ان کے لیے مشکل بھی ہو گیا ہے، کافی حد تک مشکل ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے ہر حال میں جیتنے کی کوشش کرنی ہے. اب انہوں نے یہ طریقہ سوچا ہے کہ جب پولنگ ختم ہوگی تو یکدم اس وقت لائٹ بند کر دی جائے گی اور بیلٹ باکسز کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ٹھپے شدہ ووٹ ہوں گے نون لیگ کے حق میں، ان سے بیلٹ باکسز کو بھر دیا جائے گا. تو یہ ابھی اس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ ہر حال میں مطلب پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا، کیونکہ اوپر سے بھی احکامات آ چکے ہیں. لیکن ناظرین، جو ویو وہاں پہ چل چکی ہے ان حلقوں میں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ وہاں سے جیت نہیں سکیں گے. ٹیبل ان کے نمبر گیم کیا ہے وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کے تحت ان کو 10 سیٹیں کم از کم لازمی جیتنی پڑیں گی. لیکن وہ میرے خیال میں اور عوامی سروے جو بتا رہے ہیں 2 سیٹیں بڑی مشکل سے جیت سکیں گے، شاید وہ بھی، کیونکہ 2 سیٹوں پر ہی کمپٹیشن ہے. اس کے بعد ناظرین اگلی بات دیکھیں کہ ابھی اس حکومت کو اتنی بے چینی بڑھ گئی ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اتحادیہ اب ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اتحادیوں کو جو خواب دکھائے گئے تھے کہ آپ کو یہ دیا جائے گا، اس طرح سے کیا جائے گا، یہ فیسلٹیز آپ کو دی جائیں گی، وہ دینے میں یہ بالکل ناکام ہو رہے ہیں. اور نون لیگ کا تو ویسے بھی وتیرہ ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کرنے میں مشہور ہے. چودھری برادران ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کا بہت دفعہ وعدہ کیا، بقول پرویز الہی صاحب کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ مکر گئے. تو نون لیگ تو ویسے بھی جھوٹے وعدے کرنے میں مشہور ہے. اب ان کے اتحادی اپنے وعدے پورے ہونے کی نہ ہونے کی صورت میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ایم کیو ایم سر فہرست ہے. کیونکہ ایم کیو ایم کے وہ مطالبات جو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھے اور گورنرشپ کے حوالے سے تھے، وہ نہیں مانے جا رہے. اب وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی آپ نے دی تھی، آپ پورا کریں، کیونکہ ان کے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ میں سندھ میں، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کچھ بھی ان کو دینا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ حریف رہے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. تو وہاں سے پیپلز پارٹی ناراض ہے. اس سے پہلے اسلم بھوتانی صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، قومی اسمبلی میں بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں بہت اچھے تھے، پی ٹی آئی میں بہت خوش تھے، یہاں کر ہم ذلیل ہو گئے، یہاں پر ہماری عزت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو باپ بلوچستان عوامی پارٹی اے این پی دیکھیں، ان کو گورنرشپ کی آفر کی تھی پی ٹی آئی اس نے نون لیگ نے کے پی کے کی، لیکن انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا. وہ پہلے ہی شدید غصے میں ہے، کیونکہ ان کی جو سیٹ تھی وہاں پر جو ریسنٹلی یہ سوات میں ہوئے الیکشن ہوئے تھے، ان میں پی ٹی آئی جیت گئی. یہ سیٹ حالانکہ اے این پی جیتی ہوئی تھی. ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ نون لیگ کا ساتھ دیا ہے یا پی ٹی ایم میں شامل ہوئے ہیں تو ان کا ووٹر بھی ان سے ناراض ہو گیا ہے. تو ان کو اپنی جگہ پہ غصہ ہے، وہ بھی چھوڑنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں ان کو.
بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے اپنے مطالبات ہیں، جو ان کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کے بارے میں ان کا بڑا سخت موقف سامنے آیا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں جو مینگل صاحب ہیں انہوں نے بڑی کڑی شرط رکھی ہے ابھی نون لیگ کے سامنے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جو بل پاس کروانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی سے، وہ نون لیگ کسی بھی طریقے سے پاس نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ سیکیورٹی ادارے یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جن گمشدہ افراد کا وہ نام لے رہے ہیں وہ اصل میں کچھ تو ملک دشمن عناصر ہیں، ان میں شامل ہیں، کچھ وہ گرفتار ہیں، کچھ وہ کسی ایسی ممنوع تنظیموں میں وہ پریکٹس کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کی رہائی تو ممکن ہی نہیں، ان کو سامنے لانا تو ممکن ہی نہیں، اس لیے سیکیورٹی ادارے یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا یہ بل پاس نہ ہوا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ تو ناظرین، اب یہ پل صراط پر یہ حکومت کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے ان کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گرفتاریاں کرتے جا رہے ہیں۔ صحافی بڑے اس ملک کے سینئر صحافی عمران ریاض خان کو کل انہوں نے گرفتار کیا۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور وہاں پہ لانچ کیا ہے انہوں نے، جو تھے ان کے بابر غوری صاحب کو واپس بلایا ہے اور آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر سنگین قسم کے مقدمات درج ہیں۔ ناظرین، بہت بڑی گیم ہونے جا رہی ہے کراچی کے اندر، جو کہ اس ملک کے امن و امان کے لیے، خاص طور پر کراچی کے امن و امان کے لیے بہت ہی نقصان دہ بات ہوگی۔ بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ ناظرین۔ اصل میں اب جو امپورٹڈ ہے اور اس کے لانے والے جو ہینڈلرز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی کا صفایا کیا جائے۔ خاص طور پہ ابھی جو ایک سیٹ قومی اسمبلی میں جو عامر لیاقت فوت ہو گئے تھے، ان کی جگہ پر وہ چونکہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، وہ منحرف بھی ہو گئے تھے، ویسے وفات پا چکے ہیں، ان کی جگہ پہ جو الیکشن ہوگا وہ جیتنے کے لیے، یعنی کہ نون لیگ یا ایم کیو ایم کو جتوانے کے لیے انہوں نے بابر غوری کو لانچ کیا، باہر سے لے کے ان کو آتے ہی گرفتار کرنے کا ڈرامہ کیا۔ اصل میں ناظرین، وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کا صفایا کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کے دھڑوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اگر بابر غوری کے آنے سے یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ایون الطاف حسین کو، جو مجرم ہے، جو غدار ہے، اس کو بھی لانچ کر دیا جائے گا، تاکہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو وہاں سے ہرانا ہے، پی ٹی آئی کا صفایا کرنا ہے، تاکہ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس اتنی دشمنی کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ میں اگلے ویلوگ میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ناظرین، کراچی میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اب جو ضیاء الحق کے دور میں کھیلا گیا تھا۔ ضیاء الحق نے بھی پیپلز پارٹی کا زور سندھ میں سے اور کراچی میں سے ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لانچ کیا تھا۔ ہم نے تاریخ یہی پڑھی ہے، اس کو لانچ کیا گیا، اور پھر اسی ایم کیو ایم نے کتنا بلیک میل کیا، کتنی تباہی پھیلائی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس پہ وہاں پر آپریشن کیا گیا، خون بہا ندیوں کی طرح وہاں پر، اس کے بعد جا کے امن و سکون ہوا وہاں پہ۔ ایم کیو ایم ٹوٹ گئی، اس کے 2-3 دھڑے بن گئے، سارے بکھر گئے، لیکن اب دوبارہ سے وہی پلان بنایا جا رہا ہے جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنایا گیا تھا، کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو دوبارہ سے لانچ کیا جائے گا اور آخری حد تک جایا جائے گا، تاکہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے وہاں سے سیٹیں نہ جیت سکے، کیونکہ پی ٹی آئی نے 2018 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کو بڑا ڈینٹ ڈالا تھا وہاں پہ، تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لانچ کیا جائے گا۔ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے جو کہ وہاں کے امن و امان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن امپورٹڈ اور اس کے ہینڈلر جو نیوٹرلز ہیں، وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا ہم نے، وہ دوبارہ سے اقتدار میں نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے ناظرین وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو پھر یہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ بھی بڑی ایک اہم وجہ ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اب اتار تو دیا انہوں نے، امریکہ سے جو لیٹر آیا اس پہ عمل درآمد کر تو لیا، لیکن ابھی آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان ہینڈلر کے ساتھ اور جس نے کردار ادا کیا اس کے ساتھ، وہ اس سے خوف زدہ ہیں، اور اس لیے عمران خان کو کسی بھی صورت میں دوبارہ اقتدار میں وہ نہیں آنے دینا چاہتے۔ لیکن ناظرین، کچھ بھی ہو جائے، عوام اس وقت پوری کی پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور اب یہ 70 اور 80 کی دہائی نہیں ہے،
سوشل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے، ہر بندہ بات کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، لہٰذا اب امپورٹڈ کے لیے اور نیوٹرلز کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ عوامی رائے کو دبا سکیں اور اپنے جو ان کے خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا اصل دشمنی کس وجہ سے ہے، کہ جس کی وجہ سے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔